پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر آقا فرماتے ہیں بس کوئی قیامت تک جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا ٹکٹ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز میری حاضری لگے تو درود پاک اپنا معمول بنا لیجئے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ یہاں بہت سارے بھائی بیمار، پریشان، قرضے میں، ٹینشن میں ہوں گے، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے۔ واقعہ سنیے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ، ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ استغفار استغفار۔ ہائے ہائے، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب ذرا قرآن سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سبحان اللہ، ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اس چیز سے استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے، واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا، تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا، تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی، لائف انجوائے کرنے لگو گے، کیونکہ رب راضی ہے نا۔ ایک فارمولہ یاد رکھو، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہم رب کو راضی کے نہیں کرتے، ہم سب کو راضی کرتے ہیں، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے، نہیں دعا کرتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہم آمین 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 کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں،
کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں سب میں نماز ہی نہیں پڑھتا بھائی، میرا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں۔ اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے، اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے۔ ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا۔ اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں۔ تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30 پارے کی، اب کم از کم 30واں پارہ، رمضان آ رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ۔ ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی، اگر میں یہ پوچھ لوں بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی، کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ ایسا تو نہ کریں۔ کاروبار میں دھیان ہے، گھر میں دھیان ہے، اور اسکول میں چیزوں میں پکا دھیان ہے، ایک بندے کا بیلنس پتا ہے، کس سے کتنے مانگتا ہوں، شاید دینے والوں کا نہیں پتا ہوگا، لینے والا کا سب کو پتا ہے، وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے، نہیں بھائی اتنے تھے، تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا، اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے، اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر آنا شروع ہو جاتا ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے، اتنا یاد ہے آپ کو۔ مگر قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں، پلیز، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے۔ یہ زندگی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے۔ سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ یہ ہے، میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں، جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے۔ جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے، کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے۔ وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے، اپنا بنا کے کپڑا، تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے۔ وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا، سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہے، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہو، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا،
مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا